ذوق رمضان مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میں ہوں عروج ناز اور اس رمضان المبارک آپ کے لیے لا رہی ہوں افطار اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز ٹی وی پر ذوق رمضان۔ ذوق رمضان آج جس حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کو کیوں نازل کیا گیا؟ سوال اٹھتا ہے نا، یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن شعبان میں بھی نازل ہو سکتا تھا، محرم میں بھی، سفر میں بھی، پھر رمضان میں کیوں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن میں ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ روزے کا اور قرآن کا ایک باہمی کوارڈینیشن ہے، اور اس کوارڈینیشن کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ اس طرح سے ہم سمجھیں اس کو کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد آپ کو چاہیے، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم پھر دنیاوی آلائشوں کو، یعنی دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنی توجہ خالص قرآن کی تلاوت پر مرکوز کر دیں، اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سننے کی طرف راغب کر دیں۔ اچھا، سوال آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کی طرف راغب کیسے کریں؟ کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جی ایک قرآن پاک سے ہمارا تعلق اتنے عرصے ٹوٹا رہا ہو، پھر اس کی طرف راغب کیسے ہوں، اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ بہت سمپل طریقہ کار ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ پورے قرآن کو ایک ساتھ ابھی شروع کریں اور ابھی جو ہے پورا کا پورا مکمل کر لیں۔ قرآن پاک کی کوئی اچھی سی تفسیر، کوئی اچھی سی ایسی کتاب جس سے کہ قرآن پاک کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، وہ لے لیجئے اور اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیجئے۔ جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے اور آپ کو اچھا لگے گا تو پھر قرآن پاک کے متن کی طرف آپ کی توجہ جائے گی، متن اور اس تفسیر کو ملائیں اور پڑھیں، اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ دیکھیں زندگی تو آج ہے، کل نہیں ہوگی، اور پھر ہمیں چلا ہی جانا ہے، اور جب زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر اس کے احکامات پر عمل کیوں نہ کیا جائے؟ تو عمل کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن کے ساتھ ملا کے سمجھنا ہوگا۔ تو قرآن اور روزے کا، جب روزے میں کیونکہ ہم جب کھانے پینے کے معاملات چھوڑ دیتے ہیں اور دیگر معاملات چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن یہ وقت صرف سونے کے لیے نہیں ہوتا۔ یقیناً سونا ایک عبادت ہے، روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے کہا جاتا ہے، لیکن صرف سونا ہی عبادت نہیں ہوتا، بلکہ سونے کے ساتھ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ یہ روزہ اور قرآن دونوں جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اس نے مجھے اختیار کیا دن میں، اور قرآن یہ کہے گا کہ اس نے مجھے رات کو سنا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں ان کی شفاعت قبول کرتے ہوئے آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ بخشش عطا کرے، اور بخشش عطا کرے گا۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب قرآن سے دل لگے گا، اور اس کا طریقہ میں نے جیسے بتایا کہ قرآن کے حوالے سے کتابوں کو اسٹڈی کریں۔ اچھا، ایک سوال آتا ہے کہ جی ابھی کتابیں تو بڑا مشکل کام ہو گیا ہے اسٹڈی کرنا، تو یہ بہت ایزی طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اپنے کان میں یہ جو آپ ہیڈ فون لگا کے بہت کچھ ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا موبائل پر، اس کی جگہ کوئی تفسیر جو بھی آپ سننا چاہیں وہ سنیں، کوئی آیتیں قرآن پاک کی، کوئی صورتیں جن کو ہم سمجھ رہے ہوں کہ دہرانا سننا مجھے اچھا لگتا ہے اور دہرانا اچھا لگتا ہے، ان کو سن کر دہرا لیں۔ تو کم از کم تھوڑا تھوڑا جب کرنے لگیں گے نا تو پھر انشاءاللہ قرآن سے باقاعدہ رغبت بڑھے گی، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو دل چاہے گا کہ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، اور کرتے کرتے وہ وقت بھی آئے گا کہ جب آپ قرآن کے معنیوں کی طرف آپ کی توجہ جائے گی۔ اور میرے کتنے ہی جاننے والے ایسے ہیں جنہوں نے ایسا کیا اور انہیں واقعی فائدہ پہنچا۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ قرآن سنیے اور قرآن سے رمضان کی ربط کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے
ذوق رمضان ذوق رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ ابن ماجہ میں درج حدیث کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین، استغفار کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہم نے اپنی نشریات میں شامل کی۔ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آج ہمارے مہمان ہیں قرآن ریسرچ اسکالر محمد اقبال نقشبندی صاحب۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ اللہ رب العالمین کا بہت شکر ہے۔ اور روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ روزے اللہ کا شکر ہے، روزے جو ہیں رب العالمین بہت اچھی بات ہے، اور ہم سب کا رمضان، ہم سب کے روزے جو ہے بہت اچھے ہی گزرنے چاہیے۔ جیسا کہ سر ہم نے استغفار کے حوالے سے ابن ماجہ میں درج حدیث کو اپنی اس نشریات میں شامل کیا، تو استغفار کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے اس نشریات کا۔ آپ اس بارے میں ہمارے دیکھنے والوں سے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کے لغوی معنی ہے اور جو عام طور پہ معروف ہے وہ ہے گناہوں سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا۔ اس کے معنی جو ہر آدمی اور ہر شخص اس کو استعمال کرتا ہے، جبکہ استغفار کے اور بھی معنی ہیں، وہ صرف گناہوں سے معافی مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا اور اس کی توجہ حاصل کرنے کا بھی استغفار پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے بخاری کے اندر کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین سب جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ تو اس استغفار وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کے اس سے گناہ نہیں بلکہ ان کے اپنے طرح کے درجات میں بلندی ہو، اس میں درجات میں بلندی کے لیے اور اللہ سے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں اس میں کہ اس نے اپنی نعمتیں حاصل کی ہیں۔ تو اس کا یہ ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا مفہوم ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو اور میں آپ سے قریب ہوں۔ تو اس طریقے اس کا مفہوم۔ تو سورہ ہود کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ استغفار پڑھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ استغفار پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جامع دعا کی، سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور میرے مومنین کو بخش دے اس دن جس دن حساب کتاب کا دن قائم ہو۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ آپ کے استغفار کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا ارشاد فرمایا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہم ہی آخر، اور ہمیں بخش دے یا رب العالمین، اور آخر میں ہم نے پلٹنے والے ہیں۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ ترجمہ تو ہم نہیں ادا کر سکتے، ہم مفہوم ادا کر رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ ترجمہ تو کوئی بھی اس کا ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ استغفار کے حوالے سے گفتگو فرمائے محمد اقبال نقشبندی صاحب۔ اور حدیث میں بھی بارہا اس کے بارے میں آیا ہے، آپ کے حدیث کے اندر بھی آپ کے استغفار کے بارے میں موجود ہے کہ استغفار سے ہی انسان کی جو ہیں وہ سارے گناہ دھلتے ہیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نبی کریم آپ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے دعا کریں کہ مجھے یہاں اولاد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ اسی نشست میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے دولت
چاہیے میرے پاس، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے باغات چاہیے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ تو ایک اور ثابت ہے کہ آپ نے ایک ہی شخص، ہر ایک شخص کو استغفار کا کیوں کہا؟ تو آپ نے کہا سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تمہیں اولاد چاہیے تو استغفار پڑھو، مال چاہیے استغفار پڑھو، باغ چاہیے استغفار پڑھو، اور بارشیں چاہیے تو استغفار پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ استغفار کی اہمیت کو۔ بالکل، اور یہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں جا بجا قرآن پاک میں استغفار کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا پسند ہے، بندے کہ بندہ استغفار کرے، اللہ رب العزت کو یہ عمل بندے کا جو ہے پسند ہے۔ اور استغفار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً تعریف و توصیف کے ہی قابل ہے، اور تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ تو اس نشریات میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں آج میں، یعنی آپ کی میزبان عروج ناز نظامی۔ اللہ 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 اللہ، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، عظیم ہے۔ اللہ 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 اللہ، تو ہی رازق، تو ہی مالک، تو ہی سب کی آس ہے مولا، سب کی آس ہے، تو ہی سب کی آس ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی دل کے پاس ہے مولا، تو ہی دل کے پاس ہے، تو ہی دل کے پاس ہے، بے قصوں کا تو سہارا، تو ہی کون مکان میں مولا، تو ہی کون مکان میں، تو ہی کون مکان میں، اللہ 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 اللہ، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی سب کی شان ہے مولا، تو ہی سب کی شان ہے، تو ہی سب کی شان ہے، اللہ 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 اللہ، تو علی ہے، تو ہی والی، تو ہی سب کی آن ہے مولا، تو ہی سب کی آن ہے، تو ہی سب کی آن ہے، رکھنا اپنی پناہ میں تو، رکھنا اپنی پناہ میں تو ہی رب جلیل ہے، اللہ 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 سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔
کہنے سے سبحان جنت الفردوس میں ایک بار اگر سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت الفردوس میں اللہ رب العزت ہمارے نام کا ایک درخت بنا دیتے ہیں، اور اس درخت کی مسافت اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ 1000 سال بھی چلیں تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت معزز ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں موجود۔ استغفار کے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری جگہوں پر پڑھا ہے کہ جو چرند پرند ہیں، مچھلیاں وہ بھی استغفار کرتے ہیں، یعنی اس ذکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ زنگ یا گناہوں کو ہی زنگ کہا جا رہا ہے یہاں پر، اور ان گناہوں کو استغفار سے دھویا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ وہ جو زنگ لگ چکے ہیں، جو ہمارے جو روٹین کی اگر ہم بات کریں کہ ہمارے جو معاملات زندگی ہے اس میں یقیناً بہت ساری باتوں سے، بہت ساری چیزوں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم فرض نماز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر لیا ہے، جبکہ بہت ساری چیزیں تو اس میں اذکار بھی ہیں، اذکار ہیں، ذکر اذکار ہے، اس میں توبہ ہے، استغفار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ استغفار سمجھ لو یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خالی استغفار کو گناہوں کے لیے نہیں رہتا، بلکہ جو نعمتیں مانگنی ہیں استغفار سے ہی مل جاتی ہیں۔ ایک درود پاک سے ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود پاک جب کوئی بھی پڑھتا ہے تو کوئی کسی کی دعا رد نہیں کرتا رب العالمین۔ تو اسی طرح استغفار جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس آیا اور مولانا رومی نے اپنی حکایت میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا آپ کے جو کہ بادشاہوں کی بیٹیوں کو اور شہزادیوں کو نہلایا کرتا تھا، وہ تھا مرد حیض میں، تو وہ اپنا سارا کچھ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس سے یہ ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی کی جو ہے وہ انگوٹھی جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی، تو انہوں نے سب کی تلاشی لی جائے گی۔ جب سب کی تلاشی لے رہے تھے، اب جب اس کا باری آئی تو یہ بہت شرمندہ، کیونکہ مرد تو تھا یہ، اور تو یہ گوشہ نشین ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے اتنا استغفار پڑھا کہ بس میری لاج رکھ لے حیض میں، اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو رب العالمین نے اس کی بات کو قبول کیا، اور اس تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ نہ وہ جو ہے انگوٹھی مل گئی ہے، تو اب اس کی باری سے آنے سے پہلے وہ مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اس کو توبۃ النصوح کے باب میں انہوں نے لکھا مولانا رومی نے اس کو، کہ یعنی جب سچ کے دل سے اور سے آپ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو قبول کرتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے، یہ بہت بڑا دیتا ہے۔ تو پھر اس شخص نے پوری زندگی پھر اس نے یہ کام نہیں کیا، بہت اس کو بلایا گیا کہ آپ ہی سے سب کچھ کرنا، اس نے کہا میں نے توبہ کر لی ہے اور میں توبہ کو نہیں توڑ سکتا۔ تو توبہ کا توڑنا بھی بہت بڑا وہ ہوتا ہے، اس لیے توبہ کو جب ایک دفعہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ ٹوٹ بھی جاتی ہے مگر پھر کہتا ہے کہ توبہ کرو، اگر غلطی ہو گئی تو پھر کہتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ تو یہاں ان تمام باتوں سے توبہ کی جو اہمیت ہے، جو استغفار کی اہمیت ہے، وہ اجاگر ہو رہی ہے کہ ہم دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ رب العزت سے استغفار کریں، اور اسے استغفار کر کر کے ہم اسے منا لیں۔ تو دنیا بھی حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، یعنی دنیا بھی مانگو، پہلے دنیا کا ذکر کیا بعد میں آخرت کا ذکر کیا، یعنی پہلے دنیا بھی مانگنا ہے تو اللہ سے ہی مانگو۔ اللہ سے مانگنے کے لیے کہ آپ استغفار پڑھیں، درود پڑھیں، درود کا جتنی کثرت کریں گی اللہ کا درود بہت پسند ہے، کیونکہ وہ سنت الہی یہ واحد سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے۔ لیکن درود کا ذکر ہوا ہے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا میں درود پیش کرنا چاہوں گی۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की तौबाओं को, हम सब के इस्तग़फ़ार को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए इस माह मुबारक के सदक़े में, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब जो कि कुरान रिसर्च स्कॉलर हैं, इस्तग़फ़ार के हवाले से उसकी अहमियत पर आज हम सब रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तग़फ़ार के हवाले से हज़रत कोई वाक़या जो आपके जहन में इस वक्त वो हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। हमारे जो छोटे हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन है, वो इस्तग़फ़ार के हवाले से जो है वो इस बारे में जाने कि उसकी आखिर अहमियत कितनी है। जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी और कहस साली का आलम था, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला बारिश हो जाए। कई मरतबा दुआ मांगी और बारिश नहीं हुई, तो आप समझे शायद मेरी दुआ के अंदर असर नहीं है, तो आपने कहा उस महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदके आप बारिश अता फरमा दें। तो अल्लाह ने जवाब, क्योंकि हम कलाम तो करते ही थे, अल्लाह ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, तुम भी मुझे बहुत प्यारे हो और तुम्हारी दुआ को मैं ज़रूर कबूल, मगर मैं जब तक कबूल नहीं करूँ तो इस बस्ती में एक शख्स है जो 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, अच्छा तो मैं उसकी वजह से बारिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा वो शख्स इस बस्ती से चला जाएगा तो मैं जो है वो बारिश बरसा दूँगा, तो उसकी वजह से मैं बारिश नहीं कर। अब आपने ऐलान फरमाया और सबको इकट्ठा किया कि कौन वो शख्स है जो नाफरमानी कर रहा है अल्लाह की, तो वो चुपके से यहाँ से निकल जाए। अच्छा अब सब बैठे हुए हैं, अब कौन पशमन आपके पशेमान होगा। तो वो शख्स ने देखा कि कोई उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, जब देखा उसने कि कोई नहीं उठ रहा तो समझ गया मैं ही हूँ, तो उसने अपने ऊपर चादर डाली और अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया और तौबा की। अभी वो तौबा उसकी आंखों से आंसू जारी थे कि बारिश होना शुरू हो गई। तो बारिश तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला से कि इस महफिल से तो कोई उठा भी नहीं है, तो आपने कैसे बारिश कर ले कि उसने जो है ना जो है इस्तग़फ़ार पढ़ा है और तौबा की है, मैं उसकी तौबा को रद्द नहीं कर सकता। तो तौबा की वजह से मैंने तो कहने के उसको मुझे बताएं कि कौन से, कहने जब वो गुनाहगार था तो मैं उसकी पर्दा पोशी की है, जब वो आपके उसने तौबा की है तो मैं सबके सामने क्यों पेश कर। तो ये अल्लाह तौबा है इसमें तौबा। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब आपसे, और इंशाल्लाह फिर एक किसी और महफिल में किसी और इफ्तार पे भी आपको ज़हमत मिलेगी, आपसे गुफ्तगू हो। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और फजीलत के हवाले से आज ज़ौक़-ए रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में गुफ्तगू रही। इसके साथ ही उरूज नज़ामी को दीजिएगा ज़ौक़-ए रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन से इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ज़ौक़-ए रमज़ान, ज़ौक़-ए रमज़ान, ज़ौक़-ए रमज़ान, ज़ौक़-ए रमज़ान।